din din da din din tak dina di dina dina di dina din tak dina dina katta tak dina din din da din din tak dina katta tak dina din din tak da din din da din din tak dina di dina dina di dina din tak dina dina katta tak dina. All today we have a book launch for Pakistan Origins, Identity and Future by Parvez Hoodboy. Please give him a good big hand. Our moderator is Shehzad Sheikh in conversation with Nadeem Farooq Paracha and Parvez Hoodboy. I would like to start off with an introduction for Shehzad Sheikh. Shehzad Sheikh is the host of the popular podcast, The Pakistan Experience, and a stand-up comedian. After graduating from LUMS, Shehzad went on a Fulbright scholarship to pursue his master's in theater. Shehzad has written for several leading publications and is currently working on his first book. Distinguished speakers, the floor is now yours. No, right? Check. Check. Can everybody still hear me? Okay. Thank you everybody for showing up. For the man himself, the legend is here with us. Before we begin, let's give our applause and our appreciation to Hoodboy Saab. Pakistan Origins, Identity and Future. I've gone through this book. It's, as I already told Hoodboy Saab, it's 27 books wrapped into one. Before we get to him, I think شروع سے اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں, اگر پی ٹی وی پہ سائنس کے پروگرامز کرنے ہیں, آپ کو کون ملیں گے؟ ہودبوائے صاحب. اگر اگنورنس کے خلاف لڑنا ہے, آپ کو کون ملیں گے؟ ہودبوائے صاحب. آج کل آپ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی 19-20 بات کرتے ہیں تو پورا موب آ جاتا ہے. ایک وقت جب ٹی وی اور کی اتنی رسائی نہیں تھی, these charlatans who pretend to be scientists, to talk about science, but somehow کبھی اسپریچویلٹی کے نام پہ, کبھی مسٹسزم کے نام پر ہمیں ڈھونگ بیچا جا رہا تھا, بچوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا. ایک شخص اس کروسیڈ میں لگا ہوا تھا. اب جب تاریخ کو مست کیا ہوا ہے اس ملک میں, پھر ایک شخص نے آ کر تاریخ سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے. تو ٹو گیو دا مین ہز فلاورز, آئی فرسٹ لائک ٹو ایک ندیم ٹو وے ان آن دس کانورزیشن. اگین دا مین نیڈز نو انٹروڈکشن. آئی تھنک کے ایل ایف کے ریکارڈ میں اتنے سیشنز کسی کے نہیں ہوں گے جتنے این ایف پی کے ہوتے ہیں. کے ایل ایف کا نام ہی این ایف پی ہونا چاہیے تھا میری نظر میں. کالمسٹ, رائٹر ندیم فاروق پراچا, what is the apt stature of the man sitting in between us in the cultural pantheon of Pakistan? ہودبوائے صاحب کا کیا رتبہ ہے ہماری پچھلے کچھ سالوں کی ایک کلچرل ریلیونس اور پینتھیون میں؟ یار ہودبوائے صاحب کو میں صبح ابھی ہماری یہ بات ہو رہی تھی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ وین وی ور گروئنگ اپ, وین آئی واز ان کالج, ان کی ایک کتاب آئی تھی آن اسلام اینڈ ریشنالٹی. دیٹ ٹوٹلی چینجڈ ایوری تھنگ, ہاؤ آئی یوز ٹو تھنک اباؤٹ ریلیجن, پالیٹکس وغیرہ وغیرہ. سو ہی از ایٹ لیسٹ آن می ہیز ہیڈ اے ہیوج امپیکٹ. اور میں ان سے یہ کمپلین کر رہا تھا, ہی ڈزنٹ رائٹ انف. ڈان میں بھی ان کے کالم کم ہو گئے. دین Dr. Saab being Dr. Saab, he said that he's been stuck in a very serious problem in physics which he's trying to resolve and solve. So he's spending more time thinking about that. But like I said, everybody knows Dr. Saab. He's also a social commentator and a political commentator, and he's unafraid to speak his mind. And when he does that, he does it in a very informed manner. And unfortunately in the last few years میں نے یہ دیکھا ہے کہ whatever he says کسی چیز پہ تو ان پہ اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں, both from the left, the so called left and the right. تو یہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں. لیکن چلیں, critique and criticism is everybody is right, but unfortunately ان کی writings پہ جو criticism آتا ہے, it is not informed, it is largely knee jerk, and that bothers me because Dr. Saab, ٹھیک ہے, ان کا اسٹائل ہے رائٹنگ بڑا اپ فرنٹ ہوتا ہے, but he always gives a very informed opinion which deserves an informed critique.
So let's get to the man himself, needs no introduction, we're all here for him. Udbhoy صاحب آپ سائنس پہ بھی توجہ دے سکتے ہیں, آپ بلیک ہول بھی ابھی چلا رہے ہیں. What prompted you, why did you feel it was necessary to work on this volume and really try and tell the correct history of Pakistan to the people of Pakistan? سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت شکریہ اور تمام سامعین کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہاں پر. کتاب کیوں لکھی؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت تھی. صاف گوئی, سچ گوئی کا فقدان ہے پاکستان میں, اور خاص طور پر جب تاریخ کے معاملات آتے ہیں وہاں ہمارے بچوں کو جھوٹ کا پلندہ پڑھایا جاتا ہے. ہونا چاہیے مطالعہ پاکستان, ہوتا ہے مغالطہ پاکستان. تو اس کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اگرچہ میں ایک سائنسدان ہوں اور یہ کام دراصل تاریخ دانوں مورخوں کا ہونا چاہیے, لیکن میں مجبور ہو گیا کیونکہ مجھے کہیں بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جہاں واضح طور پر سچائی کے ساتھ حقائق کی روشنی میں پاکستان کی تاریخ بیان کی گئی ہو. اچھا, کہیں کہیں لوگ سچی بات بھی بول لیتے ہیں, لیکن ایک ایسا ایک مکمل داستان کی ضرورت ہے. داستان نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک نیریٹو, ایک بیانیے کی ضرورت ہے جو بالکل شروع سے شروع ہو. تو اس کتاب میں نے اسلام کی آمد سے پہلے کے زمانے سے شروع کیا, یعنی کہ اس برِ صغیر میں کون رہتے تھے, کیا ان کی کوئی کسی مذہب کے ساتھ شناخت تھی. اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, اس لیے کہ آج ہندوستان میں بی جے پی کا راج ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام تہذیب, تمام زبانیں, تمام عقل, تمام سائنس یہیں سے شروع ہوئی. تو بہت پہلے سے شروع کرنا ہے اور بالکل آخر تک, یعنی کہ دور حاضر تک پہنچنا ہے, اور پھر اس کے بعد مستقبل میں. تو اسی لیے کتاب تھوڑی سی ضخیم ہو گئی, کوئی 600 صفحے ہیں اور کوئی 1000 حوالہ جات ہیں. دیکھیے, میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب تک آپ کے پاس ٹھوس بات نہ ہو, جب تک جو ماہرین ہیں, میں اپنے آپ کو ماہر نہیں سمجھتا, کسی چیز کا ماہر نہیں سمجھتا, لیکن جب تک مستند حقائق آپ کے ہاتھ نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کو اپنا قلم نہیں اٹھانا چاہیے. تو اس لیے میں نے کتاب لکھی. سر, میں ایک طالب علم ہوں, میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں, پھر بھی آپ کی کتاب پڑھ کر بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلی ہیں مجھے نہیں پتہ تھا. جس طرح آپ نے بتایا کہ لیاقت علی خان بھی پروونشلزم کے خلاف تھے. ہمیں اکثر لگتا ہے کہ فوج جب آ گئی تو مسئلے شروع ہوئے, لیکن ہماری جو انیشل لیڈرشپ تھی جس کی شاید کم بات کی جاتی ہے کیونکہ پر جلتے ہیں لوگوں کے, اس کے بارے میں کئی حقائق ہیں. آپ بھی اتنے سالوں سے لکھ رہے ہیں. while researching for this book, did anything surprise you as well which you found out about the history of Pakistan or a particular person which came as a surprise to you as well? ہاں, کئی چیزیں, خیر تعجب تو نہیں ہوا, لیکن جب آپ کھوج لگاتے ہیں, جب آپ گہرائیوں میں جاتے ہیں تو بہت سے نئی باتیں سامنے آتی ہیں, یا پھر ایک ایسے انداز میں آتی ہے کہ آپ کی اپنی سوچ میں پھر فرق پڑنے لگتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے جو اس کتاب, پہلے میں تھوڑا سا کتاب کے بارے میں بتا دوں. اس کے ادھر سوری, آپ کی کتاب میں خراب کر رہا ہوں. نہیں صرف ان کی. تو اس کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لانگ بیفور دا ٹو نیشن آئیڈیا. دوسرا a closer look at Pakistan's 3 founder heroes. ایک تو سر سید احمد خان ہیں, ایک علامہ اقبال ہیں, اور ایک محمد علی جناح. ان کو جب آپ باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو پھر بہت سی نئی باتیں سامنے آتی ہیں, اور ایسی باتیں جو حیران کرتی ہیں اور جس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی بات بھی کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا ہے پوسٹ نیٹل بلوز. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں پر نا بعض دفعہ بڑے سخت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں
مشرقی پاکستان اور بلوچستان کے مسائل پر غور کیا گیا. چوتھا حصہ 5 big questions. بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں پوچھے جانے چاہیے لیکن شاید پوچھے نہیں جاتے ہیں، شاید لوگ ڈرتے ہیں. بہرحال ان کا تو سامنا کرنا پڑے گا، اور اس وقت ہم ایک تذبذب میں مبتلا ہیں. تو یہ 5 بڑے سوالات کیا ہیں؟ فرسٹ، was partition worth the price؟ دیکھیے بڑا گمبھیر سوال ہے اور اس کا جواب میں ابھی نہیں دوں گا. دوسرا سوال، what is the ideology of Pakistan and why does it matter؟ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لیکن انتہائی تعجب کی بات ہے کہ کہیں بھی نظریے یہ نہیں لکھا ہے کسی سرکاری دستاویز میں کہ پاکستان کا نظریہ یہ ہے، نہیں لکھا ہے. لیکن جو پاکستان کے نظریے کے خلاف بولے گا اسے 10 سال قید ہوگی. ابھی یار اس سے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مجھے کیا پتا پاکستان کا نظریہ کیا ہے، لیکن اگر میں اس کے خلاف بولوں تو جیل 10 سال ہو جائے گی مجھے. تیسرا سوال، why couldn't Pakistan become an Islamic state؟ ہاں، یہ اسلامی ریاست کہلاتی ہے مگر ہے نہیں نا. آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے. یہاں پورا نظام جو ہے سود کے اوپر چلتا ہے، نہیں ہے. یہاں ایک عورت سربراہ مملکت رہی ہے. اسلامی ریاست میں کیا اس کی اجازت ہے؟ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ میں کبھی بھی کوئی اسلامی ریاست حقیقت میں موجود تھی؟ ہاں، ریاست مدینہ کی طرف آپ کی سوچ جاتی ہے نا، عمران خان سے بھی ہم نے سنا. لیکن کہیں بھی قرآن پاک میں نہ حدیث میں ریاست کا لفظ موجود ہے، بلکہ عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ریاست کے لیے. دولہ ہے لیکن اس کے معنی اس وقت تھے ہی نہیں، کیونکہ ریاست کا تصور 1648 میں جنم لیتا. بہرحال یہ سوال اٹھا. چوتھا سوال، why is Pakistan a Praetorian state؟ اب یہ پریٹورین کا لفظ جو ہے نا بڑا گاڑا ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست جس پر فوج حکمرانی کرے. اس فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو، اس ریاست کو بیرونی حملوں سے بچائے. اس فوج کا کام ہے کہ وہ حکمرانی کرے. اس پریٹورین کے معنی یہ ہوتے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان ایک پریٹورین ریاست کیوں بنا جبکہ بھارت یہ نہیں بنا؟ نہ اس وقت تھا نہ آج ہے. اور جو آخری سوال تھا ان 5 بڑے سوالوں میں، آئیڈینٹی. آئی ایم پاکستانی بٹ واٹ ایم آئی؟ آج جو شناخت کا مسئلہ ہے بڑا گھمبیر ہے. بلوچ کہتے ہیں بھائی تم تو پاکستانی ہو، ہم بلوچ ہیں. یہاں تک کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آزاد کشمیر لے گیا تھا، مظفر آباد، راولہ کوٹ، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے دوست پاکستان سے آئے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے. گویا کہ ان کی بھی شناخت پاکستانی نہیں ہے. اب بھی وہ اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں. گلگت بلتستانی اپنے آپ کو
गिलगित बल्तिस्तान हुंजा के लोग समझते हैं। तो हमारी शनाख्त क्या है, ये सवाल उठाया गया, उसका जवाब मैं यहाँ नहीं देने की कोशिश करूँगा। फिर जो आखिरी हिस्सा है इस किताब का, जिसका उन्वान है लुकिंग अहेड, इसके 3 अबवाब हैं। एक है 3 फिजिकल पेरल्स अहेड, जिसमें मेरे ख्याल में सबसे जो सर फहरिस्त है सो आबादी का बम है, फिर मौसमी तब्दीली क्लाइमेट चेंज, और फिर न्यूक्लियर वॉर। अब चूंकि 25 साल गुजर गए हैं और न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है, लोग समझते हैं कि इसका इम्कान ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल जो आखिरी चैप्टर है इस किताब का, इट इज़ कॉल्ड रिप्लेसिंग द 2 नेशन थियरी। ये मुल्क बना 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे। वो नज़रिया क्या था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो क्या मुसलमान के साथ रह सका है? आज ये देखिए, जो हमारे फौजियों को मारने वाले लोग हैं सो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, यहूदी नहीं है, वो मुसलमान हैं। वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक शरई रियासत बनाकर छोड़ेंगे। टीटीपी का ये नस्बुल ऐन है। तो बहरहाल थोड़ी सी मुतनाज़ा किताब है। बैक टू यू शहजाद। थोड़ी सी अगर तो वैले वाले 4-5 काली विगो नहीं ले आए हैं इसके बाद, तो नदीम साहब, अभी हुद साहब की किताब आई है, डॉक्टर वसीम की किताब आई है, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो आपकी एक किताब आ जाती है। तो ये जो पूरा एक ये राइट नाउ जो एकेडेमिया में एक इम्पैक्ट हो रहा है, वेयर शायद आजकल सबको अनप्रेसिडेंटेड लगता है, बट आई डू थिंक दिस इज़ यूनिक कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, किताबों में भी। क्या आपको लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा वो होगा, या बस ये एकेडमिक सर्कल्स में ही बातें रहेंगी? यार मेरे ख्याल में इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज इन द लास्ट 2-3 ईयर्स एक वेव ऑफ बुक्स आई हैं। तो डॉक्टर साहब की शामिल है उसमें, फिर डॉक्टर वसीम की तुमने बात की उनकी है, अली उस्मान कासमी की किताब सिटीजनशिप और पाकिस्तानियत एंड इस्लाम, एंड अभी रिसेंटली आयशा जलाल की भी आई है, ठीक है, ऑन मॉडर्निटी एंड इस्लाम। सो in a way they're all talking about the same thing and now answering certain questions which should have been asked a long time ago. और ये जो 5 सवाल अपनी किताब में डॉक्टर साहब ने किए हैं, उनका जवाब भी दिया है। These are absolutely important questions, और यही questions आप देखेंगे हर किताब में लोग अपने तरीके से आंसर कर रहे हैं। रिगार्डिंग इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए इसका इम्पैक्ट आउटसाइड एकेडेमिया होगा, डेफिनेटली हो रहा है। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द एकेडेमिया, लेकिन मैंने भी रिसेंटली इसी चीज़ पे किताब लिखी है, आफ्टर बीइंग इम्पैक्टेड बाय राइटर्स लाइक डॉक्टर हुड बॉय एंड आयशा जलाल। सो मेरी रीडरशिप जो है, और मैं कहूँगा डॉक्टर साहब की भी रीडरशिप जो है, व्हेन ही राइट्स कॉलम्स ऑफ डॉन, इज़ वे आउटसाइड द एकेडेमिया, ठीक है। दे आर यंग पीपल हु आर रीडिंग दीज, एंड मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस मेरा ये हुआ है, guys doing their especially outside Karachi, जो सिंध है, बलोचिस्तान में है, young people in universities and colleges are, and I'm not, by saying universities and colleges, I don't only mean IBA and LUMS, they are in government universities and colleges and other certain smaller private. तो मेरे ख्याल में एक स्टार्ट है, and I'm trying to see कि ये वेव आई है जो of people who have been commenting and asking these questions, और ये बहुत important किताबें आई हैं, ये बहुत important किताबें आई हैं, but let's hope, जो कहते हैं ना, किसी तरह यार ये ट्रांसलेट भी हो जाएं, उर्दू में हो जाएं, मैं तो कहता हूँ सिंधी में हो जाएं, बलोची में हो जाएं, और रीजनल लैंग्वेजेस में हो जाएं। इसका डेफिनेटली these books like डॉक्टर साहब has written is a symptom of something, because अब more than ever मैं खुद देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से भी, these questions are being asked not only by academics and intellectuals, but they have been asked
by young people who are looking for answers. And these are the kind of books where they can actually get those answers, think about them, then ask even more. तो impact तो definitely है. Like I said, the wave of books आए हैं, this is a symptom of something happening in the society. सवाल definitely उठ रहे हैं. I definitely want to give the most amount of time to you people to ask questions, but since वो big three mention हो गए हैं तो एक एक करके उनको देख लेते हैं. जिना के बारे में पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि भले कोई ऑफिशियल पॉलिसी ना हो, बट किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कोई PhD भी करना चाहे तो उसको डिस्करेज करते हैं, नहीं करने देते. While writing your chapter on Jinnah, did you find out something that surprised you about the man? Well, yes, I was a little surprised that even as partition was on the horizon, Mr. Jinnah was investing in India. He was buying shares of Air India. He was buying property over there. And I found that a little surprising. But there are other things which are much more important. देखिए, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान भटक गया, कि हम कायद के विजन से दूर हट गए हैं. तो भाई ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये तो बताएं कि उनका विजन था क्या. इसलिए कि कहीं उनकी तहरीर में ये बात बंद नहीं की गई है. हाँ, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर तकरीरें की, बहुत अच्छी तकरीरें की, लेकिन वो वक्त की मुनासबत के हवाले से की और बाज़ दफ़ा वो मुतसादम थी, मुतज़ाद थी. मिसाल के तौर पर उनसे जब ये पूछा जाता था कि क्या पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट रियासत बनेगी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, इस्लामिक, तो वो उसका जवाब नहीं देते थे. बल्कि कभी ये कहते थे, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के तो बहुत ख़िलाफ़ थे, लेकिन क्या ये जमहूरियत होगी, क्या ये आमरीत होगी, क्या ये इसके खदोखाल क्या होंगे. तो उनसे जब ये पूछा जाता था, और ये पार्टीशन से पहले की बात है, तो कहते थे कि खामोश, ये सवाल मुझसे ना करो, जो ये सवाल करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है. अब इसके पीछे एक मंतिक थी, बहुत अच्छी मजबूत मंतिक थी, क्योंकि अगर वो कहते कि पाकिस्तान को ये बनना है, एक सुन्नी रियासत बनना है, तो शिया नाराज़ हो जाते. अगर वो कहते कि ये एक सोशलिस्ट रियासत है, वो तो कभी ना कहते, लेकिन अगर वो ये कहते तो फिर उनके जो सारे दोस्त अहबाब हैं वो उनसे कुट्टी कर जाते. जो उनके सपोर्टर्स थे मुस्लिम लीग के, वो तो सारे बड़े जागीरदार थे, वडेरे थे, एक आध सरमायादार भी था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को क्या बनना चाहिए. गोया कि उनका विजन ऐसा था कि इन लोगों को वो ये ख्वाब देते थे, उन लोगों को वो कोई दूसरा ख्वाब देते थे, और नतीजा ये कि जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद आया तो उस वक्त लोग हक्का बक्का रह गए कि ये है क्या, इधर करें क्या. जब अलीगढ़ के स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा, और ये गालिबन बात है जनवरी सन 47 की, जनवरी ऑफ 1947 में उनसे ये पूछा कि कायद आज़म साहब बताइए कि पाकिस्तान को होना क्या चाहिए. तो उस वक्त उन्होंने स्टूडेंट्स को वहाँ पर डांट दिया, और जो मंतिक थी वो मैंने आपके सामने बयान की. तो अब देखिए, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी ये किताब लिखने की, बिकॉज ही नेवर रोट एनीथिंग डाउन. उनकी इस तकरीर में ये बात है, उस तकरीर में वो बात है. एक वक्त पे उन्होंने ये कहा, और ये 11 अगस्त सन 47 की उनकी तकरीर है, जिसमें उन्होंने ये फरमाया
You can go to your churches, you can go to your temples, you can go to your mosques. This has got nothing to do with the business of the state. बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात. सिंध मदरसा में सन 48 में 48 में, and this is I think February, उन्होंने तकरीर की कि यहाँ शरई निज़ाम हो जाए तो इसमें हर्ज क्या. Didn't he see the contradiction? He did. But then they were for different purposes. That was for a foreign audience. This was for a local audience on Bandar Road. ندیم آپ کی بھی نیکسٹ کتاب میں 3 جنا ہیں, تو جس طرح پاکستان ہے ایک پورا طبقہ ہے جو جنا کو امیجن کرتا ہے, ڈمبلڈور جیسی داڑھی میں ایک پورا طبقہ ہے جو جنا کو ایک بالکل ہی لبرل روپ میں امیجن کرتا ہے. تھوڑا تلخ سوال لگے شاید, بٹ یو تھنک اٹس ٹائم پاکستان نیڈس ٹو موو آن, کیونکہ 3 سائڈز اگر لڑ رہی ہوں, ایک طرف فوج ہو, 3 سیاسی پارٹی ہوں, تینوں اسپیچ پیچھے جنا کی تصویر کے ساتھ کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہم جنا کا ویژن آگے لے کے جا رہے ہیں. ان 2025 is it even relevant that what Jinnah thought of Pakistan? Yeah, I totally agree with Dr. Saab. Nobody is really sure exactly what Jinnah thought. Because I see Jinnah Saab as a politician, جو U-turns لیتے, ٹھیک ہے. He was never an ideologue. Problem یہ ہے جس کو ہم پاکستان ideology کہتے ہیں, it always presents Jinnah Saab as some sort of a thinker, ideologue, who had this vision of whatever kind of Pakistan. But I totally agree with Dr. Saab. He never said anything concrete about it. And like a politician, it depends on what audience he was talking to. American radio pe unhone jo interview diya, ye kya کہ Pakistan is never going to be a theocracy or priest-ridden state. پشاور میں جب الیکشن ہو رہے تھے فارمر NWFP میں, تو وہاں وہ شریعہ کی بات کر رہے تھے ڈیفینیٹلی, and we have the August 11. So it depended on his audience. اگر کوئی سوال پوچھ بھی لے کہ پاکستان کیا ہے, تو جناح صاحب answers depended on who he was talking to. And I again agree with Dr. Saab, there's not much, Jinnah Saab wasn't much of a writer. He never sat down or wrote a manifesto, or sat down and wrote a vision. And so it's tough for anyone trying to figure out what Jinnah Saab actually wanted. So I see him as a shrewd, sharp politician. Jinka tha ki nahi ji yaar, we cannot live with Hindus. The only thing attributed to Jinnah regarding an ideology is supposed to be what became to be as two Jinnah theory, sorry. یہ تو آپ کی کتاب ہے, ملٹی جنا تھیوری, 2 نیشن تھیوری. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا صاحب کہ انہوں نے بیٹھ کے کوئی 2 نیشن تھیوری بیٹھ کے کہیں لکھی نہیں تھی کہ یہ ہوتی ہے 2 نیشن تھیوری. ان کی 1-2 اسپیچز ہیں کہ نہیں یار مسلم اینڈ ہندو کلچرز آر ڈفرنٹ اینڈ دے ڈفرنٹ نیشنز, دیٹس اباؤٹ اٹ. So that's why there's so much confusion. But considering how important Jinnah Saab is in this abhi, well, yeah, we are a nation state. Okay, and nation states, as I've always said, require a founder. So Jinnah Saab is that founder. But problem یہ ہو جاتا ہے کہ اس founder کے ساتھ آپ بہت ساری myths اور اپنی stories لگا دیتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے. بغیر آپ پاکستان اسٹڈیز کی کتابیں پڑھیں اور کب سے چلی آ رہی ہیں وہ, سو اس میں جناح صاحب comes across as an Islamic thinker and an ideologue, and he was none of that. He wasn't an ideologue at all. So yes, we have to relook and try to figure out کہ جناح صاحب کیا تھے, which I think he was a pure politician. And that is how we can move on. Instead of one side saying کہ وہ liberal تھے and the other side saying نہیں وہ شریعہ چاہتے تھے, اور third side saying وہ confused تھے. تو میرا یہ point of view ہے. تھوڑا سا اس میں ندیم آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا ہمیں کوئی ایسے فاؤنڈر فگر کی ضرورت ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو 2 دن پہلے جلا دیا. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ بندھو اتنے جو بڑے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. لیکن دیکھیے
قومیں جو ہیں وہ اپنا رخ خود طے کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جس وجہ سے بھی وجود میں آتی ہیں وہ کافی ہے. See, all the nations in this, all the countries in this world are the results of pure accident. اگر گاریبالدی نہ ہوتا کیا اٹلی پر کوئی اتنا فرق پڑتا؟ I don't think so. اچھا, جیفرسن نے اس نے ڈیموکریسی کی بہت اچھی باتیں کی ہیں امریکہ میں, لیکن جیفرسن اگر نہ ہوتا تو ابراہیم لنکن ہوتا. ٹھیک ہے, وہ تھا, اور لوگ تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جو اس کھوج, یہ جو کھوج لگا رہے ہیں کہ جی وہ کیا چاہتے تھے, بھائی اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہمیں اپنی زندگی خود جینی ہے, ہمیں اس ملک کا رخ خود طے کرنا ہے. سر, اس میں کتاب میں آپ نے علامہ اقبال کی بھی تھوڑی تنقید کی ہے اسی بات پر کہ did not present an ideology of Pakistan even though he died close to 9 years before Pakistan was made. تو کیا مسئلہ یہ ہے کہ اقبال نے آئیڈیالوجی آف پاکستان نہیں دی ہے جو آپ اس طرح ابھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید وی ہیڈ سچ اے پاسٹی آف انٹلیکچوئل فاؤنڈنگ فادرز دیٹ وی ور اسٹرگلنگ کہ اسٹکر کی ایک لائن تو پوری ہو جائے. اینڈ دین دیر واز آلسو دیٹ ویسٹ پاکستانی ریسزم کے جو ایسٹ پاکستان کے لیڈرس تھے ہو مے بی ہیڈ اے لاٹ مور پولیٹیکل ایکیومن اور ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس, ان کو ہم نے وہ عزت نہیں دی. تو کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے, آئی تھنک افتخار الدین صاحب تھے مسلم لیگ میں جنہوں نے لکھا تھا, تو ہمیں مجبوراً پھر سر سید, جناح, اقبال, ان کو انٹلیکچوئل بھی بنایا, فلاسفر بھی بنایا. آئی مین اقبال واز رائٹنگ پوئٹری, الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا, ہم نے ریٹروسپیکٹیولی اس کو بنا لیا. سو از دا کرٹیسزم آف دا مین اینڈ ہز ورک, اور مے بی واٹ یو ور الوڈنگ ٹورڈز ہیئر دیٹ وی ہیڈ سچ اے پاسٹی آف تھاٹ لیڈرز دیٹ وی آر اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ اے لسٹ آف فاؤنڈنگ فادرز ایز ویل. You've put your finger on where it hurts. سر میرے دونوں ہاتھ یہاں ہیں. There was a paucity of leadership among Muslims. کانگریس میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, مسلم لیگ میں یہ جاگیردار, وڈیرے, خان انگریزی بول لیتے تھے, کچھ تو انگلینڈ جا کر بھی لوٹے تھے, مگر سوچ ان کی فیوڈل تھی, کبھی انہوں نے کسی بڑے معاملے کے اوپر سوچا نہیں, کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. اچھا, تو ایسی صورت میں اقبال جب حیات تھے تو ان کو پوجا جاتا تھا. ہی واز بائی فار دا گریٹسٹ انفلوئنس امنگ مسلمز آن دا سب کانٹیننٹ. مگر یہ کہتے ہوئے مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اقبال ایک نہیں تھا, اقبال دو تھے. کتاب میں نے اقبال اے اور اقبال بی میں فرق کیا. اقبال اے جو 1905 سے پہلے, یعنی کہ برطانیہ جانے سے پہلے جو ان کی شخصیت تھی وہ اقبال اے ہیں, اور جب وہ واپس آئے تو بالکل تبدیل ہو کر آئے. اقبال اے نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, جو ترانہ ہند ہے, واپس آ کے انہوں نے ترانہ ملی لکھا. جو شہزاد آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ان کو خواہ اس طرح سے بنا کر پیش کیا ہے کہ ان کی حقیقت سے جس شخص کو ہم پوج رہے ہیں وہ شخص ویسا بالکل نہیں تھا. اب دیکھیے, جو پورے پاکستان میں اقبال ایک فلسفی کے طور پر جانے جاتے ہیں, فلاسفر. چلیے آپ کہیں گے کہ ہاں اس کی پی ایچ ڈی تھی, جرمنی سے تھی, فلاسفی ڈپارٹمنٹ سے تھی, مگر وہ تھیسس فلاسفی کی نہیں تھی. I don't know how many people know about that. It was a thesis on the history of philosophy, the history of Sufi thought in Persia. That's not philosophy. He never published a paper in any philosophical journal. He never wrote a book on philosophy. The reconstruction of religious thought in Islam is not a book of philosophy. It is a manifesto of kinds.
اچھا اور تو اور وہ خود کہتے تھے کہ میں نے وقت اپنا ضائع کیا فلسفہ پڑھ کے. اپنی بہن کے نام ایک خط ہے, وہ ان کی جس کا میں نے ترجمہ کر کے اس کتاب میں شامل کیا. وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے ابا جان والد صاحب کی ہدایات پر عمل کرتا اور دین کی خدمت کرتا, رسول پاک کا نام اور منور کرتا. میں نے تو اپنا وقت ضائع کیا فلسفہ پڑھ کے. تو جب وہ واپس آئے جرمنی سے, انہوں نے کبھی گورنمنٹ کالج میں فلسفی پڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی, حالانکہ وہ فیکلٹی پر تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اور تو اور انہوں نے یہ کہا کہ فلسفہ ایسی چیز ہے جو آپ کو گمراہ کر دیتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ بہت ہی خطرناک قسم کی شاعری ہے, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. بھائی جب آپ اپنی سوچ کو ان قدغنوں سے نکالیں گے تو سوچ کہاں جائے گی؟ ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں الحاد اور کفر اس کے اندر گھس سکے گا. خدا را فلسفے سے دور رہو, اس کے نزدیک ہی نہ جاؤ. اب ایسے شخص کو ہم فلاسفر کا درجہ دیتے ہیں. اٹس سچ اے ٹریجڈی بیکاز ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو بی کالڈ اے فلاسفر. مگر یہ جو سارے اقبال اکیڈمیز ہیں, کہیں بھی اس کا ذکر آپ کو وہاں نہیں ملے گا. عقل حیران رہ جاتی ہے. I mean this flies in the face of facts. ایسا لگ رہا ہے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ آزادی ابلیس کا خیال ہے, چھوڑ دو. I do want to open the floor for questions. So Nadeem, let's just put a button on the discussion. اگر آپ نے رجسٹر نہیں کیا ہے To Jinnah Theory as your new book title, it really should be. تو اس پورے No, I'll tell you something. Actually it was Dr. Saab's book which came last year. اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نے اپنی اس سے امپیکٹ ہو کے, میری کتاب is actually expansion on that and I've quoted him heavily in that book. But I agree with اقبال پہ میں بھی ایک پوائنٹ کہہ دوں. He is totally right. اور ایک صاحب تھے میرے ساتھ, انٹلیکچوئل تھے, اور مجھ سے ایک پچھلے سال بحث کر رہے تھے کہ اقبال واز اے ریشنلسٹ. میں نے آپ مجھے اگزامپل دینا کہ وہ ریشنلسٹ کیسے تھے, انلائٹن. تو انہوں نے یہ کتاب مجھے پکڑا دی جو میں پہلے پڑھ چکا تھا, میں نے پھر سے پڑھی, دا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. اس کے اندر وہ یہ ایکچولی اٹ از اینٹی ریشنل. ہی سیڈ دا مور ریشنل اینڈ اسپیکولیٹو یو گیٹ, آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں. سو آئی ایم گلیڈ ڈاکٹر صاحب asked these questions and then answered, was Iqbal really a philosopher? And it is a very important question because ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا. And I agree with him, he wasn't a philosopher. He was a very impactful, fantastic poet, چاہے اردو ہو چاہے پرشین ہو, but he wasn't a philosopher at all. پلیز مائک آڈینس میں دے دیں. کویشچنز انٹرٹین کریں گے, کامنٹس نہیں کریں گے, اینڈ دین پلیز ٹرائی اینڈ کیپ اٹ بریف. جی سر, مائک آن نہیں ہے آپ کا. وہ کہہ رہے ہیں آن ہے, چیک کریں. سر آپ پوچھ لیں, میں آئی ول ریپیٹ یور کویشچن. سر آپ پوچھ لیں, آئی ول ریپیٹ اٹ فار دی آڈینس. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ بابا ریاض کی کتاب پہ دلانا چاہ رہا ہوں. پہلا چیپٹر ہے آپ واٹ از رانگ وتھ پاکستان. واٹ از رانگ وتھ پاکستان بابا ریاض کی جو کتاب ہے, اس کے پہلے چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان پہ 700 سال حکومت کی. کبھی ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ دوسری 2 نیشن ہیں. جب انگریز نے یہاں جمہوریت ون مین ون ووٹ کا انٹروڈکشن کیا, تب ان کو خیال آیا کہ ہماری پریولیجز ختم ہوگی تو ہم 2 قومیں ہیں. یہاں سے 2 نیشن کی تھیوری شروع ہوئی. جی شمس صاحب, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس کتاب میں نے اگر اس کتاب کا ایک تھیم ہے تو وہ تھیم یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کس طرح سے شروع ہوا اور اس کا ارتقاء کیسے ہوا. تو دیکھیے, مغل زمانے میں ہندو مسلم کی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں,
لیکن ہندو بھی اس میں شامل تھے، بلکہ جو بڑے جرنیل تھے وہ راجپوت تھے. اکبر کا زمانہ چھوڑیے، اورنگزیب کے زمانے میں بھی ایسے تھا. جو تجارت تھی وہ ہندوؤں کے ہاتھ تھی، تو ساتھ ساتھ رہتے بھی تھے. انگریز کے آنے کے بعد ایک بڑا فرق آیا، کیونکہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ وہ اکیلے تو اس بڑے خطے پر حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، ان کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی. تو وہاں فرق یوں شروع ہوا کہ مسلمانوں نے جدید تعلیم کی پیشکش کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ 1835 کی بات ہے، میکالے ریفارمز کی بات ہے. ہندوؤں نے اسے کافی حد تک قبول کیا، مسلمانوں نے اسے رد کیا، جس کی وجہ سے جو تعلیم میں فرق ہے، دینی تعلیم نہیں لیکن دنیاوی تعلیم میں فرق ہے، سو بڑھ گیا. اور جو دو قومیں اس وقت جنم لینا شروع ہوئیں، اور سر سید احمد خان اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، تو وہ جو ایک دراڑ تھی وہ ایک واشگاف فرق بن گیا. مسز خان. جی ہود بوائے صاحب، آپ کے مضامین مس خان جی یہاں ہوں، آپ کے مضامین لازم ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے جیسے آپ کے، لیکن یہ جو آپ جناح کے بعد قائد اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ارد گرد ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کو بتانا سمجھانا مشکل تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ سیاست کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے آپ سمجھائیں کہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں، اور ان کی لیڈرشپ کے قائل نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی لیڈر نہیں ہے. انہوں نے جس طرح سے آج تک لوگوں کو یکجہتی کی وہ دی ہے، کسی اور نے دی ہے کہیں پر؟ جی، تو جیسا کہ ندیم نے کہا، قائد اعظم ایک بہت عمدہ، بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن وہ کوئی مفکر نہیں تھے، نہ فلسفی تھے، نہ ان کا پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا ویژن تھا جسے انہوں نے کہیں لکھا ہو. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع کرتے تھے جو با اثر بارسوخ تھے، اور اس کے بغیر تو شاید پاکستان نہ بن سکتا. تو ان کو جو لقب دیا گیا قائد اعظم، میں سمجھتا ہوں حق بجانب ہے. بہت میں ان کی قدر کرتا ہوں، بہت بڑے آدمی تھے، بٹ ہی واز ناٹ اے ویژنری، ہی واز اے پولیٹیشین. ندیم یہ بار بار کہہ رہے ہیں، ہی از اے پولیٹیشین. اچھی بات، اچھی we're not saying good or bad. جی وہاں پر سوال ہے ایک. السلام علیکم. ان کے پاس ہے. یہ نیکسٹ. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. میرا ایک کویشچن بیسکلی ایک کویشچن ندیم صاحب سے ہے، بڑا سمپل سا ہے. ایک ہفتے پہلے میں نے ویب سائٹس پہ KLF کی آپ کی شرٹ دیکھ کے مجھے سمجھ میں آ گیا تھا یہ سوال ندیم کے لیے ہوگا. دیکھیں آنیسٹلی بیسکلی جو ایک ہفتے پہلے KLF کی ویب سائٹ پہ عمران خان دا میتھ آف دا مڈل کلاس جو ہے وہ پبلش ہوا تھا. وہ کیا آپ کو کسی خلائی مخلوق نے اس کو روکا اس کو لانچ کرنے کے لیے؟ یہ میرا کویشچن ندیم صاحب سے ہے. سر بیسکلی ہود بھائی صاحب سے ہے کہ دیکھیں دو قومی نظریہ، تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر تو یہ بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم فخر سے اپنے آپ کو مسلمان بولو، اور میں نے اسلام کو بحیثیت مذہب آپ کے لیے پسند کر دیا. تو دو قومی نظریہ تو دیکھیں وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہندوز جو میجورٹی میں تھے تو ان کے ساتھ تو نہیں رہا جا سکتا تھا. اگر وہاں رہ بھی رہے تھے تو اور رہ بھی جاتے 1947 کے بعد، تو جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس زمانے میں چاونیاں تھی، سب ساری ملٹری چاونیاں وغیرہ تھی، وہ تو ہندوز کے پاس ہی چلی جاتی. اور آج بھی یہ کلیئرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹریمسٹ جو ہے وہاں پہ حکومت ہے BJP کی، اور وہاں پہ جو سب سے اپنے آپ کو لبرل اور ماڈرن کہتے ہیں، جو سیف علی خان کو دیکھ لیں ابھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں گھر نہیں خرید سکتا. We got the question. Let's keep it questions. دو قومی نظریہ تو بڑا ڈیفائن ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، مائک پیچھے کوئی سوال ہے ان کو دے دیں. جی سر. یو ریسپونڈ. نہیں، آپ سوال کس کے ساتھ ہے؟ ہود بھائی صاحب سے سوال ہے. دیکھیے آپ جو تقسیم کے نتیجے میں
मुसलमान कमज़ोर हुए, सब से ज़्यादा नुकसान जो हुआ सो हिंदुस्तान के मुसलमानों का हुआ, और आप बजा तौर पर कह रहे हैं कि इस ज़माने में वो अताब में हैं। अगर तकसीम न होती तो मुसलमान 3 मुल्कों में न बटे होते। आज 250 मिलियन पाकिस्तान में हैं, तकरीबन उतने ही भारत में हैं, और बांग्लादेश में 200 हैं। कोई उनको इतनी आसानी से दबा ना सकता। तो मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पर इसमें मुसलमानों का नुकसान हुआ। अब जहाँ तक आप ये कहते हैं कि मुसलमान किसी और के साथ रह नहीं सकते, तो वो अपने आप से भी नहीं रह सकते ना। आप देखें जो जी, आपका सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब कभी लिखें तो ऐसी कौन सी चीज़ या चीज़ें होंगी जो आप उसको हटा देना चाहेंगे, और कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना चाहेंगे? जो पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है, देखिए, पहला इसरार इस पे होना चाहिए सच गोई। स्टेट व्हाट इज़ ट्रू, अवॉइड व्हाट इज़ फॉल्स। हेलो। तो जब तारीख़ का ईमानदारी से जायज़ा लिया जाएगा तो फिर हम इस बात पे गौर कर सकेंगे कि पाकिस्तान की सिमत क्या होनी चाहिए। अब आपने कहा कि कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। सन 71 में जो हुआ वो पाकिस्तान की मुताले पाकिस्तान की हर किताब में होना चाहिए कि मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया जिसकी वजह से वो उठ खड़े हुए और वो हमसे जुदा हो गए, और आज भी वो हमके साथ हमसे इल्हाक नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि अब फ़्लाइट शुरू हो गई हैं, इस्लामाबाद ढाका फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। उस पर खुश होने की कोई बात है? वो कहते हैं कि पहले माफ़ी मांगो। अच्छा, मैं हाल में ढाका गया था और ढाका यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल के सामने मैंने अपनी तस्वीर खिंचवाई जहाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने, पंजाब की फ़ौज ने स्टूडेंट्स और टीचर्स को घसीट कर बाहर निकाला हॉस्टल से और उनमें गोलियां मारी, एंड दे आर बेरिड इन अ मैस ग्रेव इन ढाका यूनिवर्सिटी। व्हाट अ क्राइम शेम! डोंट वी हैव the moral need to tell the people of Pakistan that this is what our army did? वहाँ पर एक सवाल था जी। तो आवाज़ आ रही है? जी, डॉक्टर अमीर मेरा नाम है। अच्छा, हमने भाई साहब से सवाल है, हमने आज़ादी तो अंग्रेज़ों से ली थी ना, उसके बाद मुल्क बन गया। अब मुल्क भी बन गया, अगर सपोज़ करें झूठी मूठी थ्योरी जो टू नेशन थ्योरी है वो भी बना के आपने हिंदुस्तान से आज़ादी, हिंदुओं से समझो आज़ादी लेने के बाद अब कौन सी दुश्मनी है जो आप उनसे कर रहे हैं? ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और बजाय टू नेशन थियरी के अब हमें वन नेशन थियरी की ज़रूरत है कि जो भी पाकिस्तान का शहरी हो, खा वो सुन्नी हो, शिया हो, ईसाई हो, हिंदू हो, अहमदी हो, सबके हुकूक बराबर होने चाहिए। सब कानूनन भी और अमलन भी, दोनों लिहाज से जब तक हम अपने शहरियों के साथ बराबरी का सलूक नहीं करते तब तक ये कौम नहीं बन सकेगी। प्लीज़ मॉडरेटर्स की रिस्पेक्ट करें। आपने जो पहले सवाल पूछ रहे थे उनसे माइक छीन कर माइक लिया है, ऐसे नहीं चलेगा काम। माइक मैं आपको दूंगा मौका, बट ऐसे नहीं। आप पहले यहाँ पर सवाल था जी। मेरा सवाल ये है, एक सेकंड पहले इधर है जी। Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Zulfikar, and I just want to first say that I and my husband are huge fans of all three of you.
We have been raised in the US, but we have been watching you since from the US. Sir, aapse sawal hai ki you write critical about Pakistan and you have been labeled as almost like a hater for Pakistan, but that doesn't mean that you don't love Pakistan. How do you deal with that on a personal level? You know, if we didn't love, if all three of us didn't love Pakistan, we wouldn't be here. But loving Pakistan doesn't mean loving its soil. It doesn't mean loving its water, which is polluted anyway. Loving Pakistan means loving its people, and the people are indeed very lovable. Now, there are lots of things wrong with Pakistan, but all three of us believe, I hope I speak for you and you as well, I know I do, we think that these problems are solvable. And these problems can only be solved by talking about them honestly. Can we take a last couple of questions? कुछ लोगों के पास माइक्स ऑलरेडी हैं. नहीं सर, मुझे तो वीज़ा नहीं मिल रहा. तो सर वो उनका पहले, फिर आपका. दोनों सवाल साथ ले लेंगे because we've run out of time. जी. मेरा सवाल ये है कि मुल्क को जब तक फार्म्स के बगैर और लेबर के बगैर वेलफेयर स्टेट बन सकता है या नहीं. अगर पहले जो मुल्क के अंदर क़यादत ने या बानियान ने कोई लूप होल्स छोड़े गाइडलाइंस के हवाले से, तो उनको हम इस वक्त कैसे वे फॉरवर्ड करके कवर अप कर सकते हैं. सर आप भी दे दें सवाल, फिर विल टेक द आंसर्स टुगेदर. I was a student of Stanley Walpole at UC system, and the textbook that we used was Pandey, and I forget his first name, but it goes that Jinnah Sahib made a speech, and instead of, he said, Pakistan Zindabad, but the whole Indian audience thought he said, Pakistan is in the bag. And my uncle is a museologist, and he showed me 100 suits that came with Jinnah Sahib to Karachi. Okay. Thank you so much sir. आप last comment कर दें because we ran out of time. आखिरी सवाल सर. जी. सर मेरा सवाल फ्यूचर के बारे में. आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का फ्यूचर, मशरक़ी पाकिस्तान वालों के साथ हमने जुल्म किया तो उन्होंने तो आज़ादी ले ली, हमसे जान छुड़ा ली. अभी जो हालात है, जो मुख्तलिफ़ कौमों के साथ जो हशर हो रहा है, ये बलोचिस्तान की सूरत हालात देख रहे हैं, मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं, पख्तूनख्वा के हालात देख रहे हैं कि क्या 2030 तक पाकिस्तान की कोई जाग्राफी सूरत हाल चेंज होने के खदशा है. मैं आपके साथ हुंद भाई साहब आपके साथ कराची इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम में था, ह्यूमन राइट्स का सेमिनार था, उसमें इस तरह की बातें हुई. तो 2030 तक पाकिस्तान की फ्यूचर में जाग्राफी चेंज हो सकती है. ठीक है, आप भी बोल दें फिर we'll just end it. देखिए ये बड़ा अहम, जी बोल दें. जब we'll just. मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि टू नेशन थ्योरी, जी जी सर आपने बताया कि टू नेशन थ्योरी कहीं भी मेंशन नहीं, कहीं भी लिखी नहीं है, तो हमें सर कब हकीकत बताई जाएगी, और जो सर आपकी सारी बुक से कब ये सिलेबस में पढ़ाई जाएगी? देखिए सर हमें हकीकत का पता चले. जो वो पीछे कह रहे हैं ना 2030 में जो होगा उसके बाद. ठीक. तो देखिए ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स जिस तर्ज पे लिखनी चाहिए शायद उसकी ये कुछ रहनुमाई कर सके. 2030 वाली बात जो है कि पाकिस्तान उस वक्त तक टूट जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो. बहरहाल एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इस वक्त 250 मिलियन लोग हैं, उस वक्त शायद 300 मिलियन हो जाएं या उसके लगभग, और वो सारे लोग जो हैं वो इसी खित्ते में रहेंगे. सियासत जो भी हो, लोगों को तो इधर रहना है, और इसीलिए हमारी सोच हमेशा इस तरफ होनी चाहिए कि उनके हालात किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं,
किस तरह से उनको तालीम और रोज़गार पहुंचाया जा सकता है। तो अगर ये फ़ौजी बहुत बेवकूफ़ हुए और कुछ ज़्यादा अक्लमंद नहीं नज़र आते मुझे, तो फिर ये टूट भी सकता है। अब ये देखें कि सिंध में ये 6 नए कनाल खोद रहे हैं जबकि सिंध में पानी की किल्लत है। तो ऐसी बात है, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की बात है, उसके मुतरादिफ है। बहरहाल जी, we'll take one last question. जी, I'd like to ask this question: why does Pakistan have a Messiah complex? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हम हमेशा किसी मसीहा के इंतज़ार में रहते हैं, इमरान खान कोई बड़ा लीडर आएगा जो हमें इस दलदल से निकालेगा। तो ये इसलिए कि हम अपनी आज़ादाना सोच की सलाहियत नहीं रखते हैं। हम हमेशा समझते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाएगा, और ये हमारी तालीम का नतीजा है। वैसे तो हर मुल्क के अंदर ऐसी ख़राबियाँ मौजूद होती हैं, क्या अमेरिका में नहीं है जो ट्रंप के पीछे चले हैं? बिल्कुल ख़राबी है। क्या ख़राबी ऐसी भारत में नहीं है जहाँ मोदी जैसे जालिम के पीछे, जो हमारे अपने दोस्त भी थे, वो भी उसके पीछे चलने लगे? तो ये जो मैसाया कॉम्प्लेक्स है, आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट न्यू डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपन। इतना भी नया नहीं, क्योंकि हिटलर के पीछे भी तो लोग चलते थे। कुछ इंसानी जिबिल्लत में, उसकी फितरत में ख़राबी है। मे बी इट्स बिकॉज वी आर नॉट सफिशेंटली इवॉल्व्ड बीइंग्स एज येट। लेकिन आई थिंक नदीम हैज़ रिटन एन आर्टिकल ऑन द मैसाया कॉम्प्लेक्स, सो मे बी यू वांट टू से समथिंग। नहीं, आई एग्री, ये रहा है, हर सोसाइटी में होता है। आई थिंक उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल लेजीनेस होती है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर सोसाइटी में ख़त्म हो जाए तो फिर वो दे वांट रेडीमेड आंसर्स, एंड द आंसर्स शुड बी सिंपलिस्टिक। बिकॉज आप देखें, पॉपुलिस्ट रीडर्स होते हैं, मसाया होते हैं सो कॉल्ड, दे गिव यू वेरी सिंपलिस्टिक आंसर्स टू सम वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। बट वो लोग समझते हैं कि हाँ जी, यही हमें समझ आ गई ये बात, बस यही अब ठीक हो जाएगा। और फिर वो रेटरिक ऐसी होती है और थिएट्रिक्स ऐसे होते हैं कि लोग चल पड़ते हैं पीछे। नॉट दैट द पीपल आर स्टूपिड। हिटलर के पीछे स्टूपिड लोग नहीं चले थे, ट्रंप के पीछे स्टूपिड लोग नहीं हैं, खान साहब के पीछे स्टूपिड लोग नहीं हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना? इंटेलिजेंट पीपल कैन बी स्टूपिड इन सर्टन एरियाज, ठीक है? एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिडिटी, which doesn't mean that they don't have any thinking power, but they allow themselves to be stupid, कि वो पीछे पड़ जाते हैं कि यार इसके पास सब आंसर है, ये सब ठीक कर देगा। And they forget कि history is full of these messiahs coming and destroying societies and generations, लेकिन वो इस तरह की हिस्ट्री फिर उनको ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती है। So I think ये हो रहा है, और अब तो ज़्यादा हो रहा है, चाहे अब तो it's all over the world. Thank you everybody showing up one last time for the speakers. Thank you. Din